السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو قریش کے لوگوں کے پاس ہر طرف آپ کا تذکرہ ہونے لگا۔ لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، وہ لوگ بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک کہ سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ پہلے لوگ ابو طالب کے پاس گئے، ان سے بولے کہ ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزت دار اور بلند مرتبے والے ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، اپنے بھتیجے کو منع کیجیے کہ وہ ہمارے بتوں کو گالی دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس پر لوگوں نے ابو طالب سے شکایت کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کافروں نے کیا کہا تھا؟ ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجیے ورنہ ہم ان سے قتال کریں گے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی قتل نہ ہو جائے۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے، دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ کوئی ان کی برائیاں کرے، کوئی ان کو رسوا کرے۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ شاید چچا اب ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، پھر بھی میں اپنے دین سے نہ ہٹوں گا اور دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا، دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھر گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے، لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب اتنی محبت فرماتے تھے نبی سے کہ جب ہمارے نبی نے سوچا کہ شاید اب ہمارے چچا ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی وہاں سے جانے لگے تو چچا نے بلایا، بھتیجے میرے پاس آ جاؤ، کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے ہاتھ نہ چھوڑیں گے تو وہ لوگ عاجز ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جہل نے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا منصوبہ بنایا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام میں تھا، ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں، یعنی انہیں قتل کر ڈالوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے میں تھے، ابو جہل آگے بڑھتا ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا پھر وہ دور واپس آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، ابو حکم کیا ہوا؟ تو ابو الحکم یعنی ابو جہل نے کہا، کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا میرے ان کے درمیان؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سنو، ہمارے اور ان کے درمیان ایک خندق نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اس میں جاتا ہوں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو میں خندق میں گر جاؤں گا، آگ کا ایک خندق، اس میں گر جاؤں گا۔ اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے بتوں کو، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہارے عقلوں کو خراب کر رہا ہے، تمہارے باپ دادا کو گالیاں دے رہا ہے، اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں ان کے سر پر پتھر دے ماروں گا، اس کے بعد وہ ہلاک ہو جائیں گے، پھر تمہاری مرضی، تم ہماری مدد کرو یا نہ کرو۔ ابو جہل نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اے قوم، اے قریشیو، گھبراؤ مت، محمد اگرچہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں
لیکن کل ہم ان کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر آئیں گے اور ان کے سر پر دے ماریں گے کہ جس کی وجہ سے قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، مر جائے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد تمہاری مرضی، تم ہمارا ساتھ دو یا نہ دو۔ تو قوم نے یہی کہا تھا، اے ابو جہل تم اپنا کام کرو، ہم تمہارا ضرور ساتھ دیں گے۔ قوم نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی قسم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، اطمینان رکھو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق نماز صبح کے لیے وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبیلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں ابو جہل کیا کرتا ہے، آج کیا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پتھر سے ہٹا لے، لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گیا۔ بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میرے طرف بڑھا اور ایسا کرنے لگا گویا کہ وہ مجھے کھا لے گا۔ ابو جہل نے کیا کہا کہ جب میں نبی کی طرف بڑھا کہ ان کو پتھر سے ماروں، پتھر سے ہلاک کروں، پتھر سے تکلیف دوں، جیسے میں نبی کی طرف بڑھا کہ اچانک ایک موٹی تگڑی اونٹ آ گئی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اونٹ مجھے کھا لے گی۔ جب آقا علیہ السلام سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اونٹ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبریل تھے۔ اگر اس دن ابو جہل آگے بڑھتا تو حضرت جبریل اسے پکڑ لیتے، اسے جکڑ لیتے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی کس طریقے سے حفاظت فرمائی، کس طریقے سے مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخدا الحمد للہ رب العالمین۔